جب بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں مولا، تو چونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے، ہمارے ذہن میں خیال آتے اور سوال آتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ذہن میں سوال نہ بھی آئے تو جو ارد گرد سننے والے ہیں وہی کوئی ایسا سوال اٹھا دیتے ہیں جس سے انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو چاہتا یہ ہوں کہ کسی بھی ایسی بات پر آپ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ ایسی ہستیوں کا ذکر سنا جائے اور ایسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے۔ تو لفظ مولا، بعض احباب فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اس لفظ پر بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ لفظ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ جیسے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں مولا ہوں۔ آپ سورہ انفال دیکھیے، پارہ نمبر 9 اور اس پارے کی آخری آیت فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جان لو تمہارا مولا اللہ ہے۔ جان لو تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر ایک ہی آیت میں دوسری دفعہ فرمایا نعم المولا، اللہ بڑا اچھا مولا ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مولا فرمایا۔ ایک اور آیت دیکھیے، یہ سورہ تحریم ہے، پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 4 میں پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ آپ کا مولا ہے۔ تو یہ 4 آیات، 4 مقامات میں نے آپ کو بتائے کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مولا فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مولا لفظ پر اعتراض کرتے ہیں وہ انہی آیات کو پڑھتے ہیں اور ان آیات کو لکھ کر مسجدوں میں بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مولا نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو مولا اللہ کے علاوہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بعض احباب یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ مولا، ہمارا مولا تو ہی ہے، تو ہی بتا دے کہ کیا تیرے سوا بھی کسی کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ اب اگر اللہ اس سوال کا جواب دے دے تو یقیناً پھر جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ یہی سورہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، سورہ تحریم
آیت نمبر 4، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ، کہ اللہ آپ کا مولا ہے۔ اس سے آگے فرمایا وجبریل، اور جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ تمہارا مولا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وجبریل، اور جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے۔ آگے فرمایا وصالح المؤمنین، اور اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مولا ہیں۔ سورہ یاد رکھیے، سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کر ترجمے والا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ کیا جو حوالہ دیا گیا ہے اس میں اس مفہوم کا ذکر ہے بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارا مولا ہے، اور پھر فرمایا وجبریل، اور جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے، وصالح المؤمنین، اور جو نیک بندے یا بندیاں ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ آگے فرمایا وملائکۃ، اور فرشتے بھی تمہارے مولا ہیں۔ تو اب مولا تو اللہ تھا، اب یہاں فرشتے بھی مولا بن گئے، جبرائیل بھی، ایمان والے بھی مولا بن گئے، لیکن شرک نہیں ہوا۔ تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مولا اللہ بھی ہے، مولا اللہ کے بندے بھی ہیں۔ تو پھر اگر آج مولا علی کہیں تو پھر کیوں مولا علی کہنے پر شرک واقع ہو جاتا ہے؟ مولا کائنات کے نام کے ساتھ مولا لگا دینے سے بعض احباب کی طبیعت میں اکتاہٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ اور خاص کر اس نام کے ساتھ جب لفظ مولا لگایا جاتا ہے تو اب یہاں پر سوال ایک اور بھی ہے کہ اگر مولا کہنا جائز نہیں ہے تو مولا نہ کہنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ مولا کا معنی، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولا اور مولا نا میں باریک سا فرق ہے۔ مولا کا معنی صرف مولا ہے، اور مولا نا کا معنی ہمارے مولا ہے۔ مولا نا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے مولا۔ یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ مولانا کا مطلب ہے ہمارے مولا۔ تو آپ جہاں پہ بھی دیکھیے، جہاں پر بھی سنیے، آپ کو اشتہار لگے ہوئے نظر آئیں گے، ان پر مولا نا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج پروگرام چلتے ہیں میں اور مولا نا۔ تو کبھی کسی نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ مولا تو اللہ ہے، تو مولا اللہ ہے تو کوئی مولا نا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہاں پر تو اپنی طبیعت میں فرحت بھی ہوتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ معاملہ دلیل کا نہیں، معاملہ دل کا ہے۔ جہاں پر دل تسلیم کر رہا ہے وہاں پر مولا بھی نہیں، مولا نا کہتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں پر دل تسلیم نہیں کر رہا وہاں مولا پر بھی جھگڑے ہیں۔